چائلڈ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک کیس جو ریسنٹلی 14 سالہ رضوانہ کا رپورٹ ہوا، جس میں وہ بچی جج کے گھر میں کام کرتی تھی اور انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے گھروں میں وہ بچی محفوظ نہیں تھی۔ اس بچی پر جس قدر ظلم اور تشدد کیا گیا، اس کے جسم کا ایک ایک زخم ہم سب سے سوال کر رہا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ میں وہ دردناک کہانی اور اس بچی کا دردناک وہ حلیہ بیان کرتے ہوئے بھی میرا جسم کانپ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگ اپنی بچیوں اور بچوں کو گھریلو مزدوری کے لیے کیوں لوگوں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ بھی چند پیسوں کے عوض میں۔ کیا والدین یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بچیاں، وہ بچے ان گھروں میں غیر محفوظ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں اور وہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، وہ تعلیم اور صحت جیسی سہولتیں بھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ دنیا کے میدان میں اپنی پہچان نہیں بنا سکتے، وہ ہنر نہیں سیکھ سکتے، اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، اور وہ مالکان کے بچوں کے نئے جوتے، نئے کپڑے، نئے بستے اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اور وہ جب ان کتابوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں، کیا اس وقت بھی والدین یا جن کے گھروں میں وہ کام کرتے ہیں ان کو وہ یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ چائلڈ پروٹیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں چائلڈ پروٹیکشن کا قانون بھی پاس ہے، اور اس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ادارے بھی قائم ہیں، لیکن المیہ کیا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے قانون پر آج تک عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا۔ گزشتہ 3-4 سالوں کو ہی اگر دیکھا جائے تو اس دوران کیسے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں بچیوں پر اور بچوں پر گھریلو ملازمہ کے طور پر تشدد کیا گیا، اور اکثر تو موت کا شکار ہو گئے، لیکن قانون پھر بھی حرکت میں نہیں آیا، اور روپے پیسے کی ریل والوں نے صلح پر غریبوں کو مجبور کیا، جس سے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے وہ قانون کی گرفت سے جب نکل گئے تو انہوں نے دوبارہ سے بھی گھریلو مزدور بچوں پر ہی فوکس کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیموں میں ہر گھر میں گھریلو مزدور بچہ ہے، جائزہ لیا جائے اور باقاعدہ طور پر کالونیاں اسٹیبلش کرتے وقت ایگریمنٹ کیا جائے کہ یہاں پر جو لوگ آباد ہوں وہ گھروں پر گھریلو مزدور بچہ نہیں رکھیں۔ جب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمانا اور محنت کرنا جو ہے وہ بہت عظیم اجر ہے، تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی زندگی کو آسائشوں کے لیے غریبوں کے بچوں کو کیوں اس طرح سے اپنی گرفت میں رکھتے ہیں، اور وہ بھی چند روپے کے عوض؟ کیا ہم اپنا بچہ کسی کو چند روپے کے عوض میں چند گھنٹے کے لیے بھی دے سکتے ہیں؟ تو پھر ہمیں دوسروں کے بچوں کے حوالے سے بھی ایسے رویے اپنانے کی ضرورت ہے، اور حکومت بھی اس بات پہ دیکھے، سو موٹو ایکشن لے کہ اگر وہ والدین غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا قانون سے مایوس ہو کر صلح پر مجبور ہوں تو حکومت اسٹیٹ اس میں خود مداخلت کرے، اور ایسے لوگوں کو اگر عبرتناک سزا دی جائے تو پھر اس کے بعد لوگ شاید ان بچوں کو گھروں پر بطور گھریلو مزدور بچہ رکھنے سے اجتناب کریں۔ ذرا سوچئے کہ یہ وہ بچے ہیں جو بھٹا مزدوروں کے بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے بچے ہیں، اور ان بچوں کی داستانیں جب ہم سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی کی ماں بیمار ہے تو کسی کا باپ معذور ہے، اور یہ امیر لوگ ان کی غربت سے فائدہ حاصل کر کے ان بچوں کو چند روپے کے عوض میں خرید لیتے ہیں، اور پھر ان بچوں پر
اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ جو انسانی آنکھ سے دیکھنا اور کانوں سے سننا انسان کے لیے ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ چند دن ٹی وی پر خبریں دیکھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان بچوں کا جن پہ ظلم ہوتا ہے ان کا مستقبل بھیانک ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرے میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت ضروری ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے قانون کو زیادہ مؤثر بنایا جائے اور ایسا کرنے والوں کو قرار باقی سزا دی جائے، اور جب سزا دی جائے گی، قانون پر عمل درآمد ہوگا تو گھریلو مزدور بچہ رکھنے سے لوگ اجتناب کریں گے۔ یقین جانیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمیں ان کے لیے آواز بلند کریں۔